ابو ایوب انصاری نے نہ صرف رسول خدا سے عہد وفا کیا اور ایک بہترین مثال میزبانی کی پیش کی، اس کے بعد بھی تاریخ یہ کہتی ہے بعد از شہادت و وصال جناب رسول اکرم، جناب ابو ایوب انصاری جب بھی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آئے تو یہی کہتے تھے یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا۔ تو جب مولا علی نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا کہ ابو ایوب مجھے یہ کیوں کہتے ہو، تو جناب ابو ایوب نے کہا میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ نے غدیر میں آپ کو میرا مولا بنا دیا۔ اور سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ وہ ان 12 افراد میں سے ایک فرد تھے کہ جو بعد رسالت مآب خلافت مولا مشکل کشا کے طرفدار اور حقدار تھے، اور بیعت میں بھی آپ نے اسی لیے تاخیر کی، اور اس کے بعد بھی جنگ نہروان لے لیں، جنگ صفین، جنگ جمل میں آپ ہمیشہ لشکر حیدر کرار میں رہے، اور لشکر حیدر کرار میں ہی آپ نے ہمیشہ، اور جب بھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اس لشکر میں ہیں تو آپ نے یہی فرمایا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ حق صرف علی کے ساتھ ہے۔ جی یہاں رک جائیے کیونکہ ہر ایک جملہ چومنے لائق ہے، غور و فکر کے لائق ہے۔ 2-3 چیزوں کی طرف اگر آپ برا نہ منائیے، میں اس لیے کہ سر میں کج عقل ہوں اور شاید میرے دیکھنے والے وہ فہم نہیں رکھتے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور والا جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جانثار رسول جب دیکھتے ہیں ہم تو ان میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام ایک ہے۔ کوئی ایسا غزوہ ہے بدر سے لے کر تبوک تک کہ جس میں وہ جانثاری اور شہادت کی تمنا لے کے سرکار کے ساتھ شامل نہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب مولا کائنات کی مجلس میں کچھ لوگ حاضر ہوئے پہلی دفعہ، اور اس میں ان لوگوں نے آ کے کہا، عرب تھے، عالی نسب تھے، شکل سے خاندانی جہو جلال ٹپکتا تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سید، اے ہمارے آقا، ہمارے مولا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم تو ماشاءاللہ خود اہل نسب ہو، میں تمہارا کیسے آقا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے سردار نے ہمیں بتایا کہ اس نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ یہ حقیقت تو سرکار نے بیان کی ہے، تو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ حضرت علی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جماعت بیٹھی تھی، کون ہے ان کا سردار کون ہے جس نے یہ تعلیم فرمائی ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ جو سردار ہو، اور آپ نے پھر پوچھا، وہ اٹھ کے جاننے لگے کہ سردار کون ہے۔ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آخری صف میں ایک صاحب تھے جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا مودت اور ادب کے مارے، اور کپڑا رکھا ہوا تھا کہ نظر نہ اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا چہرہ تو اٹھاؤ، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ تھی۔ اور سر ایک بات آپ کو بتاؤں، شروع میں آپ نے ایک عقدہ کھول دیا کہ جن کی کنیت میں ہم ساری واقفیت رکھتے ہیں، حضرت ابو ایوب، ان کا نام پہلی دفعہ مدینے میں جس نے آشکار کیا وہ بھی میرے مولا کائنات تھے سر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہے، اور جو آپ نے امامت مسجد نبی میں فرمانی تھی اس کے لیے امام نہیں تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ امامت کرواؤ خالد سے، خالد بن زید سے۔ تو لوگوں نے کہا خالد بن زید کون؟ کہنے لگے ارے جانتے نہیں، میزبان رسول، عاشق رسول۔ سر جی بات صرف یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران جن معدود چند لوگوں کو خلیفہ وقت کے علاوہ امامت کی سعادت ملی ہے مسجد نبوی کی اس ممبر پہ بیٹھ کے جہاں نبی میرا بیٹھتا تھا، ان میں حضرت ایوب انصاری کا نام جگمگاتا ہے۔